انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اسی سے متعلق بات عرض کرنی ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو مسلمان جب مسلمان کا بھائی ٹھہرا تو بھائی کے حق میں خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کی اچھائی چاہتا ہے اور اس کے لیے خیر کا طالب ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو اچھائی پہنچ جائے، خیر پہنچ جائے اور بھلا پہنچ جائے، یہ مسلمان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور مسلمان کے لیے بدخواہی یا برا چاہنا ایسا مادہ ہرگز نہیں رکھتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن تو مومن کے لیے آئینہ کی مثال ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینہ ہے یہ انسان کے لیے اچھائی اور بھلائی اور خیر خواہی کا ہی معاملہ کرتا ہے، اس لیے کہ آئینے میں دیکھ کر انسان اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ آئینے میں دیکھ کر مسلمان کا یہ حال ہوتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن ایک عظیم معنی اپنے اندر رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں کے لیے سبق ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس میں دونوں کے لیے سبق ہے، یعنی کہ ایک مومن جو دوسرے کے لیے مومن آئینہ ثابت ہو رہا ہے، دونوں کے حق میں اس میں سبق ہے، بھلائی ہے، خیر کا سبق ہے۔ اور بھلائی اور خیر کا سبق یہ ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ مسلمان کا بھلا چاہے، اچھائی چاہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ مومن کے لیے اچھائی اور بھلائی چاہے، خیر کا معاملہ چاہے۔ لہذا مومن جب دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ مومن کا خیال کرے، اور اسی طرح سے جس مومن کے لیے خیر کی بات کہی جا رہی ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنے دل میں حوصلہ رکھے، اپنے دماغ میں کشادگی رکھے، کسی مسلمان کے لیے تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے کہ یہ میرا بدخواہ ہے، اس نے میری برائی کیوں بیان کی ہے، اس نے
فلاں عیب کی طرف مطلع کیوں کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ قرار دے دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی برائی ہوتی ہے تو برائی کی طرف آگاہ کرتا ہے، برائی کے حوالے سے بتاتا ہے۔ لہذا جب یہ آئینہ قرار پایا تو جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی ناراضگی کا اظہار نہ کرے کہ اس نے میرے ساتھ یہ برائی کی ہے کہ میرے عیب پر اس نے مجھے مطلع کیا، میرے عیب کے بارے میں اس نے بتایا۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہماری بات کو کہنے والے، یا تم کون ہوتے ہو ہمارے اندر اگر کوئی برائی ہے تو برائی کے متعلق آگاہ کرنے والے، اور اس عمل کو وہ اچھا نہیں سمجھتے اور اس عمل کو وہ ناگواری کے طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ تم نے ہماری برائی کو کیوں بیان کیا، ہماری اچھائی تمہیں نظر آنی چاہیے، برائی تمہارے کو ہماری نظر نہیں آنی چاہیے۔ عام طور پر بسا اوقات آدمی اس میں غصے کا اظہار کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ قرار دیا تو آئینے کے سامنے بیٹھنے کی صورت میں آدمی جب بیٹھتا ہے تو اسی نیت سے بیٹھتا ہے کہ بھئی جتنی برائیاں ہیں کپڑے میں ہیں، میرے لباس میں ہیں، چہرے میں ہیں، تو آئینہ سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا جب مومن کا آئینہ ہے اور خیر خواہ ہے تو وہ بھی بتائے گا کہ بھئی یہ آپ میں برائی ہے، یہ آپ کے اندر کمی ہے، اس برائی کو دور کر لو، اس کمی کو دور کر لو۔ تو لہذا وہ مسلمان بتا رہا ہے تو آدمی کو خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے اعتبار سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ انسان کے کسی کمی پر، کوتاہی پر آگاہ کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر آدمی اچھائیاں بیان کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، اور اس کے آگے اپنا مقام بنانے کے لیے بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو در حقیقت اگر وہ اس کے اندر خیر خواہ ہے اور کوئی برائی دیکھتا ہے نہیں بتلاتا تو صحیح معنی میں وہ اس کا خیر خواہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کا نقصان کرنے والا ہے۔ ورنہ عام طور پر معاشرے میں چاپلوسی کرنا اور جناب والا اپنا مقام اور اپنی عزت بنانے کے لیے اور بات بنا کر رکھنے کے لیے یہی عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری برائی پر آگاہ کرے تو اسے اپنا خیر خواہ سمجھو کہ ہاں یہ چیز مجھ میں ہے تبھی یہ مجھے بتا رہا ہے، اور اس کی اصلاح کی اعتبار سے اپنی ذات کی نسبت سے آدمی کوشش کرے۔ لہذا ایک بات تو یہ ہوئی، دوسرا یہ کہ جو بتانے والا ہے اس کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ قرار دیا تو آئینے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو برائی بتلا رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کا بڑا خیال کرتا ہے، بہت خیال کرتا ہے۔ مرکزی خیال کیا کہ اس کا عیب کسی اور کو نہیں بتاتا۔ آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو آئینہ اس کا عیب کسی اور کو نہیں بتاتا، اور آئینہ اس کو ہی بتاتا ہے کہ تمہارے میں یہ برائی ہے، اس کو درست کر لو، اور خاموشی سے بتاتا ہے، ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے یا تو پھر کسی کو برائی سے آگاہ ہی نہیں کرتے، برائی سے آگاہ ہی نہیں کرتے، یا اگر برائی سے آگاہ کرتے ہیں تو بڑا سب و شتم اور ملامت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اول تو برائی سے نہیں روک رہے، اور اگر برائی سے روکنے پر آ رہے ہیں تو اس طرح سے انداز اختیار کیا کہ سامنے والا دل برداشتہ ہو گیا، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ آدمی سامنے والے کا خیال کرے، رعایت کر کے گفتگو کرے، مسلمان سمجھے، خیر خواہ سمجھے، اور جناب والا یوں سمجھے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اس نیت کے ساتھ جب بتائے گا تو ضرور بات اثر رکھے گی۔
سامنے والے کا خیال کر کے، سامنے والے کی رعایت کر کے۔ اور جب آئینہ کسی کو بتلاتا ہے اس کی برائی، ایک تو آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، دوسرا آئینے کا کام یہ ہوتا ہے اس کی برائی دوسروں تک نہیں پہنچاتا، اس کی برائی سے دوسروں کو آگاہ نہیں کرتا۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی میں کوئی برائی دیکھے اور اس کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 4 آدمی کو بھی بتا دیا کہ بھئی اس کے اندر فلاں برائی تھی، فلاں عیب تھا، لہذا تم اس سے بچو۔ تو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا آئینہ، آئینہ خاموشی سے اس کی برائی کو بتلا دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئینہ در حقیقت یہ ہے، اگر دیکھا جائے موقع محل کا بھی خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ آئینہ در حقیقت اگر آئینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موقع محل کا بھی خیال کرنے والا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے سامنے آتا ہے تو پھر اس کو بتاتا ہے، جب کوئی آدمی سامنے آتا ہے تو آگاہ کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آگاہ کرنے کا بھی ایک وقت ہے، آگاہ کرنے کا بھی ایک وقت ہے کہ کس وقت آگاہ کرنا ہے۔ بھرے مجمع میں آگاہ کر دیا، بھرے مجمع میں برائی کا اظہار کر دیا، اس وقت کا خیال نہیں کیا کہ بھئی اس وقت اگر میں یہ بات کہوں گا تو ایسی صورت میں دوسرے بھی اس کی برائی سے آگاہ ہو جائیں گے، لہذا اس کے لیے رسوائی کا باعث بن جائے گا۔ اس بات کا عام طور پر آدمی خیال نہیں کرتا، جب دوسرے کو اس کی برائی بتاتا ہے تو 2-4 کے کان میں اور بات پڑ جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے وقت کا خیال نہیں کیا۔ حالانکہ فرماتے ہیں کہ آدمی حق بات حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ، حق موقع پر کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اثر رکھتے ہیں۔ نہ آج کل وقت کا خیال کیا جاتا ہے، نہ موقع کا خیال کیا جاتا ہے، نہ طریقہ صحیح اختیار کیا جاتا ہے، اور عام طور پر نیت کا بھی صحیح معنی میں اظہار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ منہ سے نکل تو جاتی ہے لیکن اثر نہیں رکھتی۔ لہذا اس کا بھی خیال کیا جائے کہ سامنے والے کو جب بات بتلا رہا ہے تو خیال کرے کہ کس طرح سے بات بتلانی ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ آئینہ جب بتلاتا ہے تو بتلاتے بتلاتے تھکتا نہیں ہے۔ 10 بار آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تب بھی وہ اس کے متعلق بتاتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ تمہارے میں یہ خرابی ہے۔ لہذا مسلمان جب کسی مسلمان میں کوئی برائی دیکھے تو مایوس نہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ 2 بار بتانے کے بعد تیسری بار نہیں کہتے، اس بنیاد پر نہیں کہتے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ تو مسلمان کا کام تو نیکی پہنچا دینا ہے، حق بات پہنچا دینا ہے، خیر کی بات پہنچا دینا ہے۔ ماننے نہ ماننے کا معاملہ اس کا اپنا ہے، اللہ کی طرف چھوڑ دے معاملے کو۔ یا اللہ میں نے تو دین کی بات پہنچا دی، جو برائی کے حوالے سے بات تھی اس کی اصلاح کر دی، اب آگے معاملہ ہدایت کے حوالے سے ہے، یا اللہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ اب بعض لوگ اسی بنیاد پر نیک کام چھوڑ دیتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات نہیں مان رہا۔ اگر اس بنیاد پر نیکی پر آدمی کام کرے گا تو پھر تو 2 سے 4 مرتبہ کہنے کے بعد مایوس ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ذہن میں یہ بٹھا لیا میری نہیں مان رہا، میری بات نہیں مان رہا۔ یہ تصور کر کے اگر آدمی نیکی کا حکم کرے گا تو پھر فوراً دل برداشتہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر اپنی ذات سامنے آ گئی۔ لیکن اگر آدمی دین کی بات اس اعتبار سے پہنچائے کہ بھئی اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، لہذا میرا کام تو سمجھا دینا ہے، بھئی یہ میری بات تھوڑی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، لہذا یہ نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، میں تو اپنا نیک کام کرتا رہوں گا۔ ورنہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیکی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سامنے والا اپنی برائی پر مستقل لگا رہتا ہے، سامنے والا اپنی برائی پر مستقل لگا رہتا ہے، اور یہ نیک کام کرنے والا، نیک بات کرنے والا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس بنیاد پر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مان رہا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آئینے کا حال ایک یہ ہوتا ہے کہ جناب جب کسی کو بتاتا ہے، کسی کو کہتا ہے تو کہتے کہتے بتاتے بتاتے مایوس نہیں ہوتا، جب کبھی دیکھتا ہے
فوراً آگاہ کرتا ہے، جب کبھی دیکھتا ہے فوراً آگاہ کرتا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے مسلمان کا کام تو یہ ہے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی آخر حد تک کرتا رہے۔ اگر یہ باتیں مد نظر رکھے گا، سامنے والے کا خیال رکھے گا، سامنے والے کے لیے دل میں ہمدردی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں خیر بھی رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔